چونکہ آفس میں آتے ہیں سنبھال اور پھر آفس مجھے کمپوز کر کے وہ بھجوا دیتے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی میں کچھ روز سے دیکھ رہا ہوں کہ چودھری نثار سیاست میں متحرک ہو گئے ہیں، انہوں نے لیگی رہنماؤں سے رابطے بھی کیے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ چودھری نثار کا سیاسی مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ کیا وہ کوئی نیا نظام ڈال رہے ہیں؟ اگر وہ نون لیگ کے لیے متحرک ہو رہے ہیں تو کیا نواز شریف انہیں دوبارہ قبول کریں گے؟ خالق محمود صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کبھی چودھری نثار کو ملا نہیں، دیکھا نہیں، میرا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، لیکن فاصلے سے جو ایک تاثر بنتا ہے، میں انہیں ان گنے چنے چند سیاستدانوں میں شمار کرتا ہوں جو باصول ہیں، باوقار ہیں، دیانتدار ہیں. انہوں نے بالکل جینون ریزنز کی بنیاد پہ نون لیگ چھوڑی تھی، اور اب اگر وہ دوبارہ کریں گے تو یہ ان کے شایان شان نہیں ہوگا. محاورہ سنا ہوگا آپ نے، تھوک کے چاٹنے والی بات ہے، وہ نہیں ہوگا. میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کریں گے. باقی مستقبل سیاسی ہو، سماجی ہو، مالیاتی ہو، اس کا تعلق پرفارمنس سے ہوتا ہے. اگر آپ رائٹ ڈائریکشن میں درست رفتار کے ساتھ جا رہے ہیں تو یو ول الٹیمیٹلی اچیو یور ٹارگیٹ اور گول شول تک آپ پہنچ جائیں گے. مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے ان کا جو آپ نے کہا متحرک ہو گئے ہیں تو وہ کس قسم کا تحرک ہے ان کا، اور ان کے ذہن میں کیا ہے، تو ہاؤ ڈو آئی نو. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں گی، جو آپ نے کہا ہے کہ اب وہ نیا نظام لا رہے ہیں، نیا نظام لانے کی اس ملک میں کسی سیاستدان میں جرت نہیں ہے. یہ اسٹیٹس کو سے آگے نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سوچ سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں. اس ملک میں اگر کوئی نیا نظام آئے گا تو وہ کوئی اور لائے گا. یہ نیا نظام بہت بڑا چیلنج ہے. سیاستدان نئی حکومتوں کو بنا سکتا ہے، نیا نظام جو ہے نا، ان تلوں میں وہ تیل ہی نہیں ہے. میرا آپ کے لیے مخلصانہ مشورہ ہے کہ اس طرح کی فروعات اور خرافات پہ اپنی انرجی ضائع نہ کیا کرو. مجھے اگر دلچسپی ہے تو اس بات سے ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوتا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں کس بات کا امکان ہے کہ یہی کچھ ہوتا رہے گا یا بہتری کی کوئی صورت آئے گی. ایک کلیریکل سا کلرکوں والا جواب ہے کہ ان کے تو سٹیکس ہیں کوئی نہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بہرحال سٹیکس ہیں. نون لیگ بھی کسی حد تک جا سکتی ہے چونکہ اس پہ وحشت 100% وحشت طاری ہے نون لیگ کی لیڈرشپ پہ. لیکن پیپلز پارٹی ایک میچور پولیٹیکل پارٹی ہے. یہ تو ایک کلیریکل سا جواب ہے. مجھے نہیں لگتا کہ استعفوں تک نوبت جائے گی. باقی جو سوچنے والی بات یہ ہے، اس پہ بہت غور کرنا آپ، کہ جوہر کی دریافت، ڈی این اے کی جینیات، کمپیوٹر کی لسانیات اور جینیاتی انجینئرنگ کی اس دنیا میں یہ کون کم بخت ہیں جنہوں نے پوری قوم کو لانگ مارچوں اور دھرنوں میں انگیج کیا ہوا ہے. میں نے آج ہی ایک کالم لکھا ہے کہ زیادہ نہیں 100 سال کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے. وہ جو ہمارے سو کالڈ جو حریف ہیں، ہمارا ان کا مقابلہ کیا ہے، لیکن چلو وہ ٹریلینز آف ڈالرز
سائنس اور ٹیکنالوجی پہ خرچ کر رہے ہیں، مریخ کی دہلیز پہ وہ دستک دے رہے ہیں۔ اس ملک کا جو حال ہے 73 سال بعد، 74 سال بعد، چھوٹے سر لمبی زبانیں، جینیاتی انجینئرنگ جسے کہتے ہیں، انٹیلیجنٹ ڈیزائن جو ہے وہ فطری چناؤ پر انسان کو غلبہ دے چکی ہے۔ بندہ خود قدرتی ساخت کو اپنی ضروریات اور ترجیحات کے اعتبار سے بدلنے کی اہلیت حاصل کر چکا ہے۔ یعنی ایک طرف علم و ہنر، تحقیق اور تخلیق کے سمندر، دوسری طرف یعنی ہماری طرف یہ جہالت کی طاقت کے سرچشمے، ایک طرف گمشدہ جہالت کی طاقت کے سرچشمے، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، دوسری طرف ڈوم بھانڈ مراسی اور موقع پرست مہم جو، ایک طرف قرۂ ارض سے باہر کی فتوحات، مریخ تک، باقی سیاروں تک، دوسری طرف کوڑے کے خوشبودار ڈھیر جو لاہور کی شناخت بنتے جا رہے ہیں۔ تو یہ سروائیول کی جنگ ہے۔ میرے اس کالم کا عنوان تھا کہ 100 سال بعد ہم جو آج ہیں، 2 وقت کی روٹی، کروڑوں بچہ اسکول سے باہر، اور وہ میں نے جیسا عرض کیا سائنس اور ٹیکنالوجی کے سمندر، 100 سال بعد ہم کہاں ہوں گے؟ پاکستان بننے کے بعد آج تک تقریباً 73 سال میں ہم کہاں ہیں؟ ایسے ہی 73 سال اور، تب باقی دنیا کہاں ہوگی؟ میں نے کالم کا اختتام ایک جملے پہ کیا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کہاں یہ دنیا، کہاں وہ دنیا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں گزرے زمانے گزر چکے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ، میرا ایج گروپ عمر کے اس حصے میں ہے جہاں ریزگاری باقی رہ گئی ہے، اور میں اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ 100 سال کے بعد اگر ہم ہوئے تو کہاں ہوں گے۔ اس ذلت سے رب العزت نے ہمیں کم از کم میری جنریشن کو ضرور بچا لیا ہے۔ اس لیے آپ ایسی باتوں پہ نا پلیز اپنی قیمتی انرجی ضائع نہ کیا کرو۔